جو کچھ پاکستان کے ساتھ ہو رہا ہے وہ انہونا اور قابل افسوسی ہے۔ ہر روز ایک نئی شرمندگی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اب تو یہ کہنا اور سوچنا بھی چھوڑ دیا کہ دنیا ہمارے بارے میں کیا سوچتی ہوگی، کیونکہ بحیثیت قوم ہم نے اپنی حرکتوں سے اپنے آپ کو اتنا بدنام کر لیا کہ اب نہ کوئی ہم پر اعتبار کرتا ہے، نہ ہماری کسی بات کی اہمیت رہی ہے۔ اوپر سے ہماری سرد مہری کی یہ حالت ہے کہ کچھ بھی ہو جائے، کسی کی نااہلی اور نالائکی کی وجہ سے ملک دنیا بھر میں بھی بدنام ہو جائے تو یہاں ایک پتہ نہیں ہلتا۔ ملائیشیا نے پی آئی اے کے جہاز جو کوالالمپور سے مسافروں کو لے کر پاکستان آنے کے لیے تیار تھا، مسافروں سے خالی کروا کر اپنے قبضے میں لے لیا، اور وجہ یہ بتائی کہ پی آئی اے نے اس جہاز جو لیز پر لیا گیا تھا کہ پیسے 1,40,00,000 گزشتہ 1 ڈیڑھ سال سے ادا نہیں کیے تھے۔ اس لیے ملائیشیا نے یہ حتمی قدم اٹھایا جس سے پاکستان کی دنیا بھر میں جگ ہسائی ہوئی، لیکن نہ متعلقہ وزیر کو بدلا گیا، نہ اس کا استعفیٰ آیا، بلکہ وہ تو یہ کہہ کر بری ذمہ ہو گئے کہ دراصل مسلم لیگ نون کی گزشتہ حکومت نے یہ طیارے مہنگی لیز پر لیے تھے۔ پی آئی اے کے ایم ڈی ارشد ملک، جو ایئر فورس کے ایئر مارشل بھی رہے ہیں اور جن کو پی آئی اے کا سربراہ بنانے کے لیے انہی کی قابلیت کو سامنے رکھتے ہوئے موجودہ حکومت نے اس عہدے پر تعیناتی کے لیے وہ شرائط رکھی کہ ان کے علاوہ کوئی دوسرا اس عہدے کے لیے منتخب نہ ہو سکے، وہ بھی اپنی جگہ پر قائم ہے۔ نہ ان سے استعفیٰ مانگا گیا، نہ انہیں عہدے سے فارغ کیا گیا، نہ کوئی سوال پوچھا گیا، نہ کسی کو کوئی جواب دینے کی ضرورت محسوس ہوئی۔ لیز کے پیسے نہیں دیے تھے تو پھر جہاز کو ملائیشیا بھیجنے کا کیا جواز تھا؟ اب لیز کے پیسے بھی دینے ہیں، جہاز تو ویسے ہی قبضے میں لے لیا گیا، اوپر سے اب ڈر یہ ہے کہ لیز کے معاہدے کی خلاف ورزی پر بھاری جرمانہ بھی ادا کرنا پڑ سکتا ہے، لیکن کسی کو کیا فکر؟ پیسہ نہ تو وزیر اعظم اور نہ ہی ان کی کابینہ اور نہ ہی پی آئی اے کے سربراہ کی جیب سے جائے گا، پیسہ تو قومی خزانے یعنی قوم کے ٹیکسوں سے ادا کیا جائے گا۔ گزشتہ جمعے کے روز جب اس شرمندگی کا پاکستان کو سامنا کرنا پڑا، پی آئی اے کے کسی نمائندے کے بارے میں بتایا گیا کہ وہ کہہ رہا ہے کہ چونکہ اگلے 2 دن یعنی ہفتہ اور اتوار چھٹی ہے، اس لیے سوموار کو پی آئی اے کی لیگل ٹیم اس معاملے پر غور کرنے کے لیے کوئی حکمت عملی بنائے گی۔ شرم آنی چاہیے اس رویے اور اس سرد مہری پر۔ یہ ہے عمران خان صاحب اور پی ٹی آئی کی گڈ گورننس، جس کے بارے میں وہ اقتدار میں آنے سے قبل بڑے بڑے دعوے کرتے تھے۔ ابھی تھوڑا ہی عرصہ قبل وزیر ہوا بازی کے ایک انتہائی غیر ذمہ دارانہ بیان کہ پی آئی اے کے پائلٹس کی اکثریت کے پاس جعلی ہوا بازی کے لائسنس ہیں، یہ نہ صرف پاکستان کو دنیا بھر میں بدنام کیا گیا، بلکہ یورپ اور کئی دوسرے ممالک کی طرف سے پی آئی اے کے آپریشن کو معطل کر دیا گیا، بلکہ بہت بڑی تعداد میں پاکستانی پائلٹس جو غیر ملکی ایئر لائنز میں نوکریاں کر رہے تھے ان کو بھی گراؤنڈ کر دیا گیا، ان کی نوکریوں کو خطرے میں ڈال دیا گیا۔ بعد ازاں پتہ چلا کہ موصوف وزیر نے جو کچھ کہا تھا وہ درست نہیں، بلکہ جعلی لائسنس رکھنے والے پائلٹس کی تعداد بہت ہی کم ہے۔ اس پر بھی وزیر اعظم اور حکومت کے کان پر جوں تک نہیں رنگی۔ براڈ شیٹ کیس بھی پاکستان کے لیے ایک سکینڈل بن گیا، جس نے نون لیگ یا شریف فیملی کے ساتھ ساتھ پی ٹی آئی حکومت اور نیب کے متعلق سنگین سوالات کھڑے کر دیے۔ اس کیس میں بھی اربوں کا نقصان پاکستان کے قومی خزانے کو ہو چکا، اور نہ جانے مزید کتنا نقصان ہوگا، لیکن نہ کسی انکوائری کا حکم ہوا، نہ ہی اس معاملے میں دلچسپی لی جا رہی ہے کہ ذمہ داروں کو پکڑا جائے، انہیں سزا دی جائے۔ ایک طرف لندن میں پاکستانی ہائی کمیشن کے اکاؤنٹ سے براڈ شیٹ کو اربوں کی ادائیگی کے لیے زبردستی پیسہ نکال لیا جاتا ہے، تو دوسری طرف اسی براڈ شیٹ سے پی ٹی آئی حکومت نواز شریف کے سنگاپور میں پڑے مبینہ $1 ارب کے حصول کے لیے بات چیت کرتی ہے، اور اس بات چیت سے متعلقہ دستاویزات میں یہ بھی سنگین الزام لگایا گیا کہ مبینہ طور پر پاکستان کے ایک اعلیٰ افسر نے براڈ شیٹ سے نواز شریف کے مبینہ $1 ارب ریکور کرنے کی صورت میں کمیشن مانگا۔ اس معاملے پر بھی حکومت ابھی تک خاموش ہے، نہ کوئی انکوائری، نہ ہی کوئی تحقیقات۔ ہاں، حکومت اور وزیر اعظم کی طرف سے براڈ شیٹ کے معاملے کو نون لیگ اور نواز شریف کو ٹارگٹ کرنے کے لیے ضرور استعمال کیا جا رہا ہے۔ جواباً نون لیگ بھی اس معاملے پر سیاست کر رہی ہے اور اسے حکومت کے خلاف ایک سکینڈل بنا کر پیش کر رہی ہے۔ گویا زور سیاست پر ہے، ایک دوسرے پر الزام تراشی اور تو میں کا گھٹیا کھیل کھیلا جا رہا ہے، اور نقصان پاکستان کا ہو رہا ہے جس کی کسی کو فکر نہیں۔